الیکٹورل بانڈ اسکیم غیر دستوری، سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ، خریداروں کے نام اور تفصیلات کا انکشاف کیا جائے۔ ایس بی آئی اور الیکشن کمیشن کو ہدایت، اسکیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ الیکٹورل بانڈ اسکیم پر تبصرہ کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے الیکٹورل بانڈ اسکیم منسوخ کرنے کے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے ایکس پر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف بانڈز کو غیر دستوری قرار دیا ہے بلکہ غیر محدود کارپوریٹ فنڈنگ کی اجازت دینے والی ترمیم کو بھی غیر آئینی بتایا ہے۔ کسانوں کا آج بھارت بند۔ کسان یونٹس نے مختلف مطالبات بشمول ایم ایس پی کی قانونی ضمانت پر اپنے احتجاج میں شدت پیدا کرتے ہوئے جمعے کو بھارت بند کا اعلان کر دیا ہے۔ مشترکہ کسان مورچہ نے تمام کسان یونٹس اور تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ بند میں حصہ لیں کیونکہ مودی حکومت ان کے مطالبات قبول نہیں کر رہی ہے۔ رائے بریلی ووٹرز کے لیے سونیا گاندھی کا جذباتی پیام۔ سابق صدر کانگریس سونیا گاندھی نے اپنے حلقے رائے بریلی کے ووٹرز کو بتایا ہے کہ وہ صحت اور عمر کے مسائل کی وجہ سے آنے والے لوک سبھا انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی۔ گیان واپی مسجد کمیٹی کی اپیل پر ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ وارانسی کی ایک عدالت نے گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے کے حالیہ فیصلے کے خلاف مسجد کمیٹی کی درخواست پر 28 فروری کو سماعت مقرر کی ہے۔ وارانسی ڈسٹرکٹ جج نے 31 جنوری کو فیصلے میں کہا تھا کہ پجاری گیان واپی مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں مورتیوں کی پوجا کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے النصر اسپتال پر حملہ بولا۔ فرار ہونے والوں پر فائرنگ کی گئی۔ لبنان میں فضائی حملہ، 13 ہلاک۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے طویل لڑائی کے بعد علاقے کے جنوبی حصے میں واقع سب سے بڑے اسپتال پر حملہ بول دیا ہے۔ خان یونس شہر کا نصر اسپتال کئی ہفتوں کی لڑائی کی وجہ سے باقی حصوں سے کٹا ہوا ہے۔ مودی کی امیر قطر سے ملاقات، تعاون میں اضافے پر بات چیت، ہندوستانیوں کی رہائی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا ہے کہ ہند قطر تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں اور دونوں ملک مستقبل کے شعبوں میں تعاون کے خواہشمند ہیں۔ فنڈز کی فراہمی میں جنوبی ریاستوں سے مرکز کی ناانصافی۔ اسمبلی میں جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر، سی اے جی رپورٹ کے افشاء پر وضاحت طلبی۔ جناب اکبر الدین اویسی، قائد مجلس مقننہ پارٹی نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں کہا ہے کہ مرکز ہمیشہ تلنگانہ اور جنوبی ریاستوں کے ساتھ فنڈ کی فراہمی میں ناانصافی کر رہا ہے۔ مرکزی محاصل میں ملک کی جنوبی ریاستوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا عنقریب سنگ بنیاد۔ ڈپٹی چیف منسٹر و فائنانس بھٹی وکرمارکا کا کہنا ہے کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا عنقریب سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں قائد مجلس مقننہ پارٹی جناب اکبر الدین اویسی سے مشاورت کے بعد سنگ بنیاد تقریب کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نامپلی کے 4 بڑے دواخانے، ریاست کے غریبوں کی امید، دواخانوں کی صورتحال بہتر بنانے اور ایکس گریشیا جاری کرنے ماجد حسین کا مطالبہ۔ ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت سری دھر بابو نے مجلس رکن اسمبلی نامپلی جناب محمد ماجد حسین کو تیقن دیا کہ نامپلی کے دواخانوں اور دیگر امور پر انہوں نے جو توجہ دلائی ہے حکومت ان کی یکسوئی کے اقدامات کرے گی۔
خیرتآباد کی مساجد کے پاس ترقیاتی کام کروائے جائیں، رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کا مطالبہ۔ خیرتآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں خیرتآباد حلقے کی مساجد اور عیدگاہوں کے پاس ترقیاتی کام کروائے جائیں۔ حیدرآباد اور دیگر شہروں کا نام تبدیل کرنے بی جے پی کا مطالبہ۔ قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کے ایک رکن نے ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ دیگر 3 اہم شہروں کے نام تبدیل کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈا میں اسلامی فوبیا کا ایک اور واقعہ۔ کینیڈا میں اسلامی فوبیا کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ اسلامک سینٹر آف کیمبرج میں توڑ پھوڑ اور مسجد کی دیوار پر نفرت انگیز ڈرائنگ بنائی گئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فرانس کی رفح میں ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت۔ اسرائیل نے بچوں کا ہی نہیں، آزادی، انسانی حقوق اور انسانی اقدار کا بھی قتل عام کر دیا ہے۔ صدر کولمبیا۔ چرچ آف انگلینڈ کا غزہ پر بمباری فوری طور پر بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔